کا جو اردو میں انواد ہے، اس انواد کا وشلیشن، ٹرانسلیشن، ایکسپلینیشن جس نے کیا ہے، جسے تفسیر قرآن کہتے ہیں، اسی ذات کا نام حضور صدر الافاضل ہے۔ ان سے پوچھا کہ یہ محفل میلاد میں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، ذکر کی محفل میں کتنی دیر حضور بیٹھنا چاہیے؟ حضور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر میلاد میں اتنی دیر بیٹھنا چاہیے جتنی دیر تک آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، جتنی دیر آپ ادب کے ساتھ اس محفل میں بیٹھ سکتے ہو آپ بیٹھیے، چاہے وہ 2 منٹ ہو، چاہے وہ 5 منٹ ہو، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو یا پوری رات ہو۔ اور جب آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ اس محفل پاک کا ہم ادب نہیں بجا لا پائیں گے، اس محفل پاک کا ہم ادب نہیں کر سکتے ہیں، تو جو محفل پاک باعث نزول رحمت ہوا کرتی ہے، نزول رحمت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حضور صدر الافاضل فرماتے ہیں جب تک دل جمعی کے ساتھ آپ بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمتوں سے سرشار ہوتے رہیں گے، اور جب آپ کو یہ محسوس ہو ہم اس کا پاس و لحاظ اور ادب نہیں کر سکتے، اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیں، اس محفل سے اٹھ کر چلے جائیے۔ تبھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد۔ رسالت نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیر کا دامن، پیر کا دامن، نعیمی دولہا، نعیمی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، ارے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرات گرامی وقار، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ رب فرماتا ہے بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ، یہ اس کا مطلب و مفہوم جسے ہمارے اور آپ کے امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ حق آیا اور باطل چلا گیا، مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اس رات میں بیٹھے ہیں، ابھی رات کا تقریباً 1 بجنے والا ہے، ابھی چند گھنٹوں کے بعد سورج صبح میں طلوع ہوگا۔ جب صبح کا سورج نکلے گا تو یہ رات باقی رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ جی ختم ہو جائے گی نا۔
سورج کی کرنیں جیسے جیسے اپنے وجود کو آسمان کے اندر بکھیرتی جائیں گی، ویسے ویسے یہ تاریکی، یہ اندھیرا، یہ ظلمت، یہ رات کی سیاہی یہ ختم ہوتی جائے گی۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا جب سورج اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ آسمان کے اوپر وجود پا جائے گا، تو اس رات کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ چاروں طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیے گا، اجالا ہی اجالا ہوگا، اندھیرے کا کہیں نام و نشان نہیں ہوگا، چاروں طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ گویا رب فرما رہا ہے، اے مسلمانوں، اے نسل انسان، سن لو، جب تک میرا محبوب میرے احکام کو لے کر، میرے قرآن کو لے کر تمہارے درمیان نہیں آیا تھا، اے لوگوں، جب تک میرے محبوب کا ورود مسعود تمہارے درمیان نہیں ہوا تھا، جب تک 12 ربیع الاول کی شب میں حضرت آمنہ کے آنگن میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تب تک اس عالم میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلم ہی ظلم تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ مگر جب میرے حبیب نے اس خاک دانہ گیتی پر قدم رکھ دیا، اللہ کے حبیب اس خاک دانہ گیتی پر جلوہ فرما ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہو گیا۔ اب کفر کے ظلمت کے بادل چھٹنے لگے، اب تاریکی دور ہونے لگی، اب اندھیرا دور ہونے لگا، اب جہالت کے بادل چھٹنے لگے، اب ظلم و زیادتی کے بادل چھٹنے لگے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے اس پوری کائنات کو روشنی مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر الافاضل، فیضان صدر الافاضل، نعرہ تکبیر۔ پوری کائنات کو روشنی مل گئی۔ مسلمانوں، ذرا اپنی ہسٹری کا مطالعہ کرو، اپنی ہسٹری کو پڑھو۔ آج سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہے، جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ سانحہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ اور اپنی ہسٹری کا مطالعہ نہیں کرتی ہے۔ اس کو سوشل میڈیا پر جو دے دیا جاتا ہے، یہ اس کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ اس کو موبائل کے ذریعے سے جو کچھ ڈیٹا دے دیا گیا، اس کو تم نے سچ سمجھ لیا۔ تم نے حقیقت کے پردوں کے اندر، حقیقت کے پردوں کو اٹھا کر کبھی اس میں جھانکنے کی کوشش نہیں کری، تم نے کبھی اپنی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا۔ آج اس مجمع کے اندر کثرت کے ساتھ نوجوان موجود ہیں، الحمدللہ۔ بہت کم ایسے جلسے ہوتے ہیں جہاں اتنی کثرت کے ساتھ نوجوان ہوتے ہیں۔ اس لیے آج میں نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہوں، آج میں نوجوانوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہتا ہوں، آج میں نوجوانوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ باتیں یہ ہیں، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آج تم 18-20 سال کے ہو، آج ان 18-20 سال کے والدین، ان بچوں کے والدین سے پوچھا جائے، والدین کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی ذمہ داری کا بوجھ اس پر نہیں آیا ہے، ابھی اس کے اوپر گرہستی کی ذمہ داری نہیں آئی ہے، ابھی تو اس کے لڑکپن کے دن ہیں، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ آج ہمارے یہاں 16, 18, 20 سال کے جوان کے ساتھ اس کے گھر والے اس کے دماغ میں یہ باتیں ڈال دیتے ہیں کہ ابھی ہم ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نوجوان موبائل کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہے، وہ نوجوان اپنی ہم عمر کے دوستوں کے ساتھ کہیں روڈ کے کنارے پان کی دکان پر، چائے کی دکان پر، کلب میں بیٹھ کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ دھیرے دھیرے جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے،
غلط سنگت میں جب وہ جانے لگتا ہے، وہ نوجوان جو کل تک ایک نوجوان کوڑا کاغذ تھا، ابھی تک اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوئی تھی، ابھی تک اس کے اوپر کوئی پریشر گھریلو نہیں آیا تھا، جب اس کے اوپر گھر کا پریشر آنے کا وقت آتا ہے تو چونکہ اس کو پہلے سے ہی اس طرح سے پرورش نہیں کرا گیا کہ وہ بچہ آگے چل کر اس ذمہ داری کے بوجھ کو لے لیتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اس کے اوپر گرہستی کی ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ اس کچی جال کی طرح جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو اگر سیدھا کرنے جائیے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر وہ سیدھا نہیں ہوتی۔ یہ آج ہمارے سوسائٹی کے نوجوان ہیں، مگر سنو نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہوں، تمہاری ہی کمیونٹی کا ایک نوجوان، اس کی تاریخ میں تمہیں بتاتا ہوں، 1000 سال پہلے کی اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو۔ اسی نوجوان کو زمانے نے محمد بن قاسم کے نام سے یاد کیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ محمد بن قاسم کے نام سے یاد کیا ہے۔ تم نے نام ضرور سنا ہوگا علماء کی زبانی محمد بن قاسم، تم نے اکابرین کی زبانی، تم نے ہسٹری میں کہیں سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ ضرور پڑھی ہوگی، مگر تمہیں نہیں معلوم محمد بن قاسم کون تھا، تمہیں نہیں معلوم محمد بن قاسم کس قبیلے سے تھا، تمہیں نہیں معلوم محمد بن قاسم کس ملک سے تھا، محمد بن قاسم کی قربانیاں کیا ہے، محمد بن قاسم نے کیا کیا جد و جہد کری ہے اس اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے۔ ذرا 1000 سال پہلے کی اپنی تاریخ کو یاد کرو۔ محمد بن قاسم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہے، عرب سے چلا ہے قافلہ، سمندر کے راستے سے چلا ہے، آج کے اسپین میں جا کر اس نے پڑاؤ کیا ہے۔ یہود و نصارہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، بڑی تعداد میں وہاں کے موسم کے جانکار ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار موجود ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے سامان موجود ہیں، یہود و نصارہ کے پاس اعلیٰ ترین ہتھیار موجود ہیں، اور یہ جو چند ہزار یا چند سو، 1000 یا 1500 کا نفوس قدسیہ محمد بن قاسم کی قیادت میں وہ مختصر سا جو لشکر گیا تھا، چند کشتیوں پہ سوار ہو کر جب اسپین کی دھرتی پر پہنچے ہیں، اپنی صفوں کو لگایا ہے، خیمے لگا دیے ہیں۔ محمد بن قاسم نے آرڈر دیا اپنی فوج کے جرنیل کو، سپاہیوں کو آرڈر دیا، اے میری فوج کے سپاہیوں، ہم جس ناؤ پر سوار ہو کر، کس کشتی پر سوار ہو کر اس ملک کی سرحدوں میں داخل ہوئے ہیں، اسپین کی زمین پر اترے ہیں، میرا یہ آرڈر ہے، بحیثیت تمہارا کمانڈر، بحیثیت تمہارا جرنیل، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کتنی کشتیاں ہیں ان تمام کو نظر آتش کر دو، ان تمام کو جلا دیا جائے، ان تمام کو جلا دیا جائے۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، ایک ملک سے دوسرے ملک کشتی پر سوار ہو کر قافلہ پہنچا ہے، اب اگر کشتیاں جلا دی جائیں گی تو واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ ریٹرن کیسے جائیں گے؟ کوئی کہیں جاتا ہے اپنی سواری سے تو واپسی کے بھی راہ کو ہموار کرتا ہے۔ اب سنو، یہ آج کی ہمارے نوجوانوں کی سوچ ہے کہ ہمیں واپس کیسے جانا ہے، مگر سنو محمد بن قاسم نے کیا کہا تھا۔ محمد بن قاسم سے جب اس کی فوج کے لوگوں نے سوال کیا، اپنے لوگوں نے سوال کیا ہے، محمد بن قاسم ہم تو تمہیں بڑا بہادر سمجھتے تھے، بڑا جری سمجھتے تھے، تمہیں بڑا دانشور سمجھتے ہیں، اے محمد بن قاسم تمہارے نام کا شہرت 4 دانگ بج رہا ہے، ہر طرف تمہاری شہرتوں کے چرچے ہیں، مگر یہ تمہارا فیصلہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تھوڑی دیر توجہ، تو یہ فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا، کشتیوں کو جلا دیا جس پر ہم آئے تھے، اب ہم واپس کیسے جائیں گے؟
غیر لوگوں کا ملک ہے، یہاں کی آب و ہوا بھی ہمارے ملک کی آب و ہوا کے خلاف ہے، یہاں کا موسم بھی اس موسم کے خلاف ہے، یہاں کی فوج بھی ہمارے خلاف ہے، یہاں کا دستور بھی ہمارے دستور کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت پڑے واپس جانے کی تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ محمد بن قاسم نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور فرمایا تھا اے لوگوں سنو، ہم یہاں پر آج جو آئے ہیں، آج ہم اسپین کو فتح کر کے تاریخ رقم کریں گے، یا پھر اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنے نام کے ساتھ شہادت کا تمغہ لے کر جائیں گے۔ اس زمین سے، اسپین کی زمین سے ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جائے گا جب تک کہ اس اسپین کی دھرتی کے اوپر پرچم اسلام نہ بلند کر دیا جائے۔ ہم یہاں سے زندہ جانے کے لیے واپس نہیں آئے ہیں، ہم اس ملک کو فتح کریں گے، ہم اس ملک میں فاتح بن کے آئے ہیں، ہم اس ملک میں ہسٹری بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم اس ملک میں تاریخ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے برفیلی وادیوں کے اندر جنگ ہو رہی ہے، عرب کے ریگستان میں پلنے والا وہ نوجوان جو عرب کی لو کے اندر پروان چڑھا تھا، جو عرب کے ریگزاروں میں جس نے جوانی کے دن دیکھے تھے، وہ لڑ رہا ہے دشمنوں کے مقابلے میں۔ برفیلی وادیاں ہیں، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، وہاں کا موسم بھی سازگار نہیں ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی سازگار نہیں ہے، وہاں کے لوگ بھی سازگار نہیں ہیں، کئی گنا تعداد میں زیادہ لشکر ان سے بڑا ہے، یہ چند ہزار لوگ ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں 25-30 ہزار کی تعداد میں دشمن موجود ہیں۔ لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہیں، کھانے کے لیے کھانا بھی ہے، پینے کے لیے مشروبات بھی ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے جن کے پاس کھانا تھا، جو اپنے ملک کی زمین پر تھے، جو اپنے ملک میں تھے، جو اپنی دھرتی پر تھے، جو اپنے موسم میں تھے، جو اپنے کلچر میں تھے، ان کو عرب سے آنے والے محمد بن قاسم کے چند مٹھی مسلمانوں کے لشکر نے ایسا پسپا کیا کہ تاریخ نے آج محمد بن قاسم کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدر الافاضل، نعیمی دولہا، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ ابھی ڈاکٹر اقبال نے کہا دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، آج جو تمہیں دوڑا دوڑا کر مارا جا رہا ہے، کبھی اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ تم نے اپنی تاریخ کو پڑھنا چھوڑ دیا، آج زمانے نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے کہ آج تم جس ملک میں ہو، جس اسٹیٹ میں ہو، وہاں بھی تم محفوظ نہیں، اپنے شہر میں بھی تم محفوظ نہیں ہو، اپنے ملک میں بھی محفوظ نہیں ہو۔ تم کیا سوچتے ہو تمہارے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے گا؟ جس قوم کو وضو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جس قوم کے نوجوانوں نے مسجدوں کے صفوں کو نہ دیکھا ہو، جس قوم کے نوجوانوں کو صحیح سے کلمہ طیبہ نہ آتا ہو، جس قوم کے نوجوانوں کو دن میں 5 وقتوں کی نمازوں کے سنت، نوافل اور واجبات کے بارے میں علم نہ ہو، ان کے لیے ابابیلوں کا لشکر آئے گا، ان کے لیے لشکر آئے گا۔ ارے تمہاری تاریخ تو یہ تھی کہ جب تم نے داہنے کروٹ لی تو قیصر کی بنیادیں ہلا ڈالی، تمہاری تاریخ تو یہ تھی کہ تم نے بائیں کروٹ لی تو کسرا کے قلعے کو ہلا ڈالا، وہاں کے تاج و تخت کو تم نے ہلا ڈالا۔ ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو مسلمانوں، اپنی تاریخ کو سنو، اپنی تاریخ کو پڑھو۔ ایک جنگ کے موقع پر کسرا کے بادشاہ نے اپنے جاسوس کو بھیجا ہے مسلمانوں کی مخبری کے لیے کہ جاؤ ذرا پتہ تو کر کے آؤ ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس ہتھیار کون کون سے ہیں، ان کے پاس لڑنے کے ساز و سامان کیا ہے، آخر ان کو کس چیز نے حوصلہ دیا جو اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں آ گئے۔
ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی 2 سپر پاور کیسر و کسرا، اس کے مقابلے میں اسلام کے شہزادے میدان عمل میں اترے ہیں۔ جب قاصد نے جا کر، مخبر نے جا کر وہاں کا جائزہ لیا ہے، وہاں معائنہ کیا ہے، جاسوسی کی ہے، آنے کے بعد بادشاہ وقت کو کہتا ہے، بادشاہ مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ ملتوی، مسلمانوں سے جنگ کا ارادہ ملتوی کر دو۔ کہنے بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، آخر ایسا تم نے کیا دیکھ لیا؟ کیا ان کے ہتھیار ہمارے ہتھیاروں سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ موجود ہے لڑنے کے لیے؟ کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ اناج کا ذخیرہ ہے؟ کیا ان کے پاس ہمارے سے زیادہ مضبوط تلواریں ہیں؟ کیا ان کی ڈھالیں ہماری ڈھالوں سے زیادہ مضبوط ہیں؟ کیا ان کے جوان ہمارے جوانوں سے زیادہ طاقتور اور بلوان ہیں؟ قاصد نے کہا، جاسوسوں نے کہا ہے بادشاہ وقت تمہاری تلواروں سے زیادہ ان کی تلواریں بھی مضبوط نہیں ہیں، تمہارے پاس ان گنت گھوڑے اونٹ اور ہاتھی موجود ہیں، ان کے پاس تو چند گھوڑے موجود ہیں، تمہاری طرح ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں، تمہاری طرح ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، تمہارے پاس ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں۔ بادشاہ حیرت میں ڈوب کر کہتا ہے پھر کیا بات ہے؟ پھر آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو تم اتنے ہیبت میں ہو، تم اتنے مبہوت ہو گئے، تم اتنے انڈر اسٹیمیٹ ہو گئے، تم اتنے خوفزدہ ہو گئے؟ آخر تمہیں کس بات نے اتنا خوفزدہ کر دیا ہے؟ قاصد نے آ کر جواب دیا تھا، سنو مسلمانوں، تمہاری تاریخ بتا رہا ہوں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر سوچنے کا مقام ہے۔ یہ تمہاری تاریخ ہے، یہ اسلام کے شہزادوں کی تاریخ ہے۔ مخبر نے کیا کہا تھا؟ اے بادشاہ، وہ تو فاقہ مستوں کا ایک ٹولہ ہے، فاقہ مستوں کا ایک ٹولہ ہے جن کے پاس تھوڑی تلواریں ہیں، تھوڑے خنجر ہیں، تھوڑی ڈھالیں ہیں، لڑنے کے لیے اچھے ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس چند گھوڑے ہیں لڑنے کے لیے۔ اے بادشاہ، ان کے پاس کھانے پینے کے اچھے مشروبات اور غذائیں بھی نہیں ہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا وجہ ہے؟ تم اس قدر مبہوت کیوں ہو؟ تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو جس کی طاقت کا ڈنکا اور جس کی طاقت کا شہرہ 4 دانگ عالم میں بج رہا ہو، اس سے تم کہہ رہے ہو ان سے لڑنا بیکار ہے، ان سے مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ آخر کون سا بل ہے؟ آخر کون سی طاقت ہے؟ اب اس قاصد کا جملہ سنیے۔ اس قاصد نے کہا تھا، اے بادشاہ، میں نے ان کے اندر جو بات دیکھی ہے، ان کا مقابلہ تمہارا لشکر نہیں، بلکہ اس لشکر سے کئی گنا تعداد میں بڑا لشکر بھی تم اکٹھا کر کے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں آ جاؤ تو تمہیں یہ تمام کے چند مٹھی بھر مسلمان شکست دے دیں گے، تمہیں ہرا دیں گے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ آخر کون سی بات ہے؟ تو اس قاصد نے کہا تھا، ارے یہ رات بھر اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، رات بھر شب بیداری کرتے ہیں، زار و قطار اپنے رب کے حضور روتے ہیں، اپنی آنکھوں کو اپنے رب کا نام لے کر اس کی خوف اور خشیت میں اپنی آنکھوں کو بہاتے ہیں۔ جب فجر کی اذان مؤذن پکارتا ہے، یہ تمام کے تمام فاقہ مستوں کا قافلہ اپنے اپنے خیموں سے نکلتا ہے، ایک وسیع میدان میں جمع ہو جاتا ہے، ان کا جرنیل آگے کھڑا ہوتا ہے جو امام بنتا ہے، تمام کے تمام لشکر کے سپاہی سارے مسلمان اس کی اقتدا میں نماز ادا کرتے ہیں، اور سورج کی پہلی کرن پھوٹتے ہی یہ سب میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ اے بادشاہ، جو رات بھر اپنے رب کو راضی کرے، جو رات بھر اپنے رب کی خشیت میں آنسو بہائے، جو رات بھر اپنے رب کا نازل کیا ہوا کلام کی تلاوت کرے، جو رات بھر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، جس کا مقصد اصلی یہ ہو، زندگی کا مقصد اصلی یہ ہو، ہم میدان عمل میں اتریں گے، یا تو شہید بن کر آئیں گے یا غازی کہلائیں گے۔ اے بادشاہ، دنیا کی
کوئی طاقت ان لوگوں سے نہیں جیت سکتی ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے دے۔ اے مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے، تم نے تو ہنسی مذاق کے علاوہ اپنی زندگی میں کرا ہی کیا؟ موبائل چلانے کے علاوہ، سوشل میڈیا پہ وقت گزارنے کے علاوہ کرا ہی کیا ہے؟ ابھی تمہارے اوپر ایک نئے طریقے کا عذاب مسلط کر دیا گیا، وقف ترمیمی بل کے نام پر۔ جانتے ہو یہ وقف کیا ہے؟ یہ سامنے مولانا حضرت علامہ مولانا الحاج بہاؤالدین رضوی صاحب آپ کے محلے کی مسجد کے خطیب و امام ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ امام صاحب ہیں نہیں یہاں؟ مؤذن نے اذان دی، کل جمعہ ہے، جمعے کا وقت ہوگا، آپ مسجد میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے۔ وقت کو سمجھیے، وقت کہتے کسے ہیں، وقت کیا ہوتا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھیے۔ مسجد میں آپ پہنچے جمعے کی نماز کے لیے، آپ نے دیکھا دھوپ تیزوں کی ہے، پنکھا چالو کیا، اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ مسجد میں پنکھے کا سوئچ آن کیا، آپ بیٹھ گئے اطمینان سے۔ اب مولانا بہاؤالدین صاحب اگر وہاں صف میں آتے ہیں تو آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ ادھر سے ہٹو ادھر جاؤ، کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ آپ کو جو طاقت، جو پاور اس جگہ بیٹھنے کی اور اس جگہ عبادت کرنے کی اجازت دے رہی ہے، اسی کا نام وقف، اسی کا نام وقف ہے۔ آپ مسجد کے ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھیے، مسجد میں آپ پنکھے کے نیچے بیٹھیے، پہلی صف میں چلے جائیے، آخری صف میں چلے جائیے، جہاں بھی آپ کی مرضی ہو مسجد میں آپ نماز پڑھیے۔ یہ پاور، یہ اختیار آپ کو وقف نے دیا۔ محلے کے نیتا ہوں، رئیس اعظم ہوں، مکھیا ہوں، موڑل ہوں، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ دوسرے امام صاحب کے علاوہ کوئی حافظ صاحب، عالم صاحب آپ کے مدرسے کے بھی ہوں، اگر وہ بھی جائیں گے، اگر آپ پہلی صف میں ہیں، اگر آپ ان کے ادب اور احترام میں جگہ چھوڑ دیں تو ایک الگ بات ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ وقف ہے۔ جو جگہ، جو سمپتی اللہ کی رضا کی خاطر مسلمانوں نے دے دی، وہ جگہ، وہ سمپتی کا مالک، اس کا اختیار، اب اس کو مینجمنٹ کمیٹی ضرور اس کو مینج کر سکتی ہے، مگر مالکانہ حق کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ وہ صرف اور صرف خدا کی ہے، صرف اور صرف خدا کی ہے۔ یہ مسجد کا بھی یہی معاملہ ہے، یہی قبرستان کا معاملہ ہے، یہی درگاہوں کا ہے، یہی آپ کی خانقاہوں کا۔ آج موجودہ حکومت نے دیکھا کہ ہندوستان میں تیسرا سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ جو ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ بڑی تعداد میں زمینیں ہیں، ریلوے، ڈیفنس فورس، ملٹری، آرمی، اور اس کے بعد وقف، سنی وقف بورڈ، اس کے پاس سب سے زیادہ زمینیں۔ اب اس پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے، یا جو اس کے اوپر غصب کیے ہوئے ہیں، دھوکے سے، دھاندلی سے جن کا قبضہ ہو چکا ہے، ان کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے ایسا بل لے کر آئے کہ آپ کی طاقت، آپ کی پاور، مسلمانوں کا اختیار یہاں پر سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے۔ یہ وقف ہے۔ مگر افسوس، جہاں آج موجودہ حکومت کا اتنا بڑا مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کی پراپرٹی اور مسلمانوں کی اوقاف اور املاک کے اوپر
جو اتنا بڑا حملہ کیا، آج جتنا کرنے والے ذمہ دار ہیں، جتنا قصوروار ہیں، وہیں اتنے ہی قصوروار ہماری جماعت کے وہ قائدین ذمہ دار ہیں جنہوں نے اپنی قیادت کا، اپنے قائدانہ کردار کو بھرپور ادا نہیں کیا ہے۔ اس میں بھی ہوں، مولانا بہاؤالدین صاحب بھی ہیں، یہ علماء بھی ہیں، دوسری خانقاہ کے لوگ بھی ہیں، دوسرے علماء بھی ہیں۔ یہ تمام کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر تکلیف پہنچے تو پرسنل پر مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ تکلیف پہنچے کسی کو پرسنل مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ مولانا بہاؤالدین صاحب کے پاس بیٹھ کر میرے بارے میں کوئی کلام آپ نہیں کریں گے، اس کی اجازت میں نہیں دوں گا، مجھ سے بات کیجئے گا۔ آج اگر ہمارے قائدین، ذمہ داران، چاہے وہ خانقاہوں کے ہوں، چاہے وہ اداروں کے ہوں، اگر ایک ٹیبل کے اوپر آتے، ایک جگہ بیٹھتے، ایک اعلان کر دیتے، چلو دلی چلو، کلیا چک میں، موتھا باڑی میں، کلکتہ میں، یہ کرنا بہت آسان ہے، اور یہ یہاں کرنے سے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا۔ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا احتجاج ہے، آپ کا پروٹیسٹ ہے۔ جیسے گزشتہ کل رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک بتی گل احتجاج ہوا پورے ہندوستان میں، الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس میں شرکت کری۔ آپ لوگوں نے بھی کری تھی نا؟ الحمدللہ سبوں نے، ہم لوگوں نے، سب نے کری۔ یہ ہمارا غم، یہ ہمارا غصہ ہے۔ ہم پرامن طریقے سے قانون اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم ہر طریقے سے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، جس سے کسی ہمسائے کو بھی ہمارے تکلیف نہ پہنچے۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنے پروٹیسٹ کے چکر میں اپنے ہمسائے کو، اپنے محلے کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو تکلیف دیں گے تو یہ پروٹیسٹ نہیں ہے۔ پروٹیسٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پروٹیسٹ بھی ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور آپ کا پروٹیسٹ دیکھ کر آپ کا ہمسایہ، اگرچہ وہ غیر مذہب کیوں نہ ہو، وہ بھی آ کر آپ کی برابر میں بیٹھے کہ نہیں مولانا بہاؤالدین صاحب، آپ اکیلے نہیں ہیں، چھبیل پڑا کے مسلمانوں تم اکیلے نہیں ہو، ہم بھی تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک قانون 1930 میں آیا تھا، یہاں پر ایک تاریخ میں آپ کو، چونکہ آج تاریخ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ قائد کیسا ہوتا ہے؟ اشتہار میں کسی کو قائد لکھ دینے سے وہ قائد نہیں ہوتا ہے، ورنہ تو قائد ملت، قائد اہل سنت ہے نا، بہت کچھ مارکیٹ میں چل رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہاروں میں چل رہے ہیں۔ آپ ابھی ان کو تقریروں کے لیے بلائیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 6 مہینے تک کی تو تاریخ نہیں ملے گی۔ 6 مہینے کے بعد مل گئی تو ایروپلین کا کرایہ پہلے بھیج دیجئے گا، آنے جانے کا میں خادم کے، اس کے بعد حضرت تاریخ دیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے نا۔ 1-2 لاکھ روپیہ آپ کا جلسے میں خرچ ہوگا۔ یہ ہمارے آج کے موجودہ قائدین ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ آج ہمارے حالات ہیں جو افسوس کرنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ قائد کیسا ہونا چاہیے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ 1930 اسی بھارت میں مولانا بہاؤالدین صاحب، اسی ہندوستان میں ایک قانون بنا تھا جسے گورنمنٹ ایکٹ کہا گیا۔ آپ تاریخ اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے، اس گورنمنٹ ایکٹ میں کیا تھا کہ آج جو رمضان شریف کے موقع پر مسلمان اپنا فطرہ، زکوٰۃ کی جو رقم نکالتے ہیں، دینی اداروں میں مسلمانوں محتاجوں میں جو یہ تقسیم کرتے ہیں، غربا میں یہ تقسیم جو کرتے ہیں، 1930 میں قانون آیا کہ یہ سارا زکوٰۃ، فطرہ، عطیہ، صدقہ سب برٹش گورنمنٹ کے نمائندے گھر گھر جا کر مسلمانوں کے یہاں سے وصول کریں گے۔ حکومت ہند، برٹش گورنمنٹ کے خزانے میں وہ جمع کیا جائے گا، اور وہاں سے گورنمنٹ اپنے اصول اور ضابطے کے مطابق اس کو خرچ کرے گی۔
یاد رکھنا، آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، اس دور میں 1930 میں اس پر جو سب سے پہلے تائید کی وہ دارالعلوم دیوبند نے کری۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کم نقصان اس جماعت نے نہیں پہنچایا، آج بھی پہنچا رہی ہے۔ سب سے پہلے تائید کری اور کہا کہ موجودہ حکومت کے اس فیصلے کو ہم سراہتے ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، اور تمام مسلمانوں کو باقاعدہ اس دور میں ان کے یہاں سے نکلنے والے اخبار اور رسالوں میں یہ آرٹیکل چھاپے گئے، اعلان کیے گئے کہ وہ سارے کا سارا پیسہ زکوٰۃ فطرے کا اٹھا کر سرکاری خزانوں میں مسلمان جمع کرائیں۔ جب یہ خبر اشتہاروں میں چھپی، جب یہ خبر اخباروں میں چھپی، تو سب سے پہلے جس ذات کے سینے میں تکلیف پہنچی، جس کی رات کی نیند آنکھوں سے اڑ گئی، وہ ذات مراد آباد کی، جسے اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے جن کے بارے میں کہا، میرے نعیم الدین کو نعمت، میرے نعیم الدین کو نعمت، اس سے بلا میں سماتے یہ ہیں۔ حضور صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین قادری مفسر و محدث مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے بیدار ہوئے، اٹھے، قلم اٹھایا، لکھا، اس اخبار کے جواب میں لکھا اور سیدھے پہنچ گئے بریلی شریف۔ علماء کرام کی، دانشوران قوم و ملت کی، مشائخ اعظام کی ایک ہنگامی میٹنگ کری۔ حضور صدر الافاضل نے فرمایا اگر آج یہ مسئلہ، اگر آج یہ قانون پاس ہو جاتا ہے اور ملک میں نافذ ہو جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح سے چین و سکون سے رہنا دوبھر ہو جائے گا۔ ہم اس کی پرزور طور پر مذمت کرتے ہیں اور حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنے فیصلے سے رجوع کرے، واپس لے۔ یہ صرف جلسوں میں آ کر نہیں کہا، صرف جلسوں میں نہیں، اخباروں میں آرٹیکل لکھے۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ نے آرٹیکل ایسے لکھے کہ حکومت تک جب یہ آرٹیکل پہنچے تو حکومت نے حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ کو سیدھے دہلی طلب کر لیا، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بلایا۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ پہنچے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر برٹش گورنمنٹ کے نمائندوں کے سامنے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی وہاں پر ہیں اور بھی دیگر ذمہ داران جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ سب ہیں۔ حضور صدر الافاضل رحمت اللہ علیہ تنے تنہا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر 4 گھنٹے تک قانون جو سرکار برٹش گورنمنٹ نے لایا تھا اس کی مخالفت میں تقریر کری۔ صرف تقریر نہیں کری، دلائل کے ایسے قرآن اور حدیث سے انبار لگا دیے۔ حکومت ہندوستان کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط تھا، جو مولانا نعیم الدین کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، ہم اپنے اس فیصلے اور اس قانون کو واپس لیتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ اختیار دیا جاتا ہے وہ جس طریقے سے ان کا مذہب، ان کا مسلک اور ان کا مشرب کہتا ہے اس پیسے زکوٰۃ و فطرے کا استعمال کرے۔ آج اے مسلمانوں، آج ضرورت ایسے قائد کی ہے، آج ایسے قائدین کی ضرورت ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ حالات اچانک نہیں آئے ہیں، اس کے لیے منظم اور مکمل طریقے سے پوری تیاری کی گئی ہے، پورا ایک اس کے لیے سٹرکچر تیار کیا گیا، ایک خاکہ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ، سب سے پہلے آپ اپنے ظاہر اور باطن کو ایسا کیجئے جیسا آپ کا دین اور جیسا پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس لیے
کہ جب روح محمد ان کے بدن سے مسلمانوں کی روحوں سے نکال دی گئی، ان کے بدن سے نکال دی جائے گی، تو اب ان کے دین میں کوئی خلط ملط کرے، ان پر کوئی ایکٹ اور کوئی قانون لا کر مسلط کر دے، جب ان کا ضمیر زندہ ہوگا یہ اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور جب ان کا ضمیر مر چکے گا، سو جائے گا، یہ ضمیر بے ضمیر ہو جائے گا، تو ان کے سامنے ان کو اگر قتل بھی کر دیا جائے گا تو یہ چوں تک نہیں کریں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پولٹری کی دکان پر، آپ لوگ جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے پولٹری کی دکان پر، مولانا بہاؤالدین صاحب نے ایک پولٹری آپ آرڈر کرتے ہیں، وہ پولٹری کی دکان والا کیا کرتا ہے، ایک پولٹری کو نکالنے کے لیے جہاں بہت ساری پولٹری رکھی ہے پنجرے کے اندر وہاں ہاتھ بڑھاتا ہے، جب وہ پولٹری یہ دیکھتی ہے کہ یہ قصائی قصاب، یہ گوشت بنانے والا، ہمیں ذبح کرنے والا ہمارے پنجرے کی طرف آ رہا ہے، 8 ہو 10 ہو 20 ہو، جتنی بھی اس پنجرے کے اندر تعداد اور کوانٹیٹی میں پولٹری مرغی ہوتی ہے وہ سب دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، پھڑپھڑانا شروع کرتی ہیں، اپنی دفاع اور اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر جانا شروع کر دیتی ہیں، مگر وہ پنجرہ کھول کر ایک پولٹری کو پکڑتا ہے اور واپس پنجرہ بند کر دیتا ہے، ایک پولٹری کو ذبح کر کے گوشت دے دیا، باقی کی پولٹری اس پنجرے کے اندر شانت بیٹھ جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ جو ذبح کیا گیا ہے یہ نمبر اس کا تھا، ہم بچ گئے، یہ اس کی باری تھی، یہ اپنی جان سے گئی، ہم بچ گئے، مگر وہ یہ بھول گئی کہ اگلے آرڈر پر ان میں سے کسی ایک کا نمبر ہے، پھر کوئی آئے گا، پھر آرڈر دے گا تو اس پنجرے میں سے پھر ایک نکالا جائے گا، پھر کوئی آئے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ پنجرہ خالی ہوگا اور ایک بھی پولٹری، ایک بھی مرغی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ 1000 سال تک اس پین کے اوپر مسلمانوں کی تاریخ ساز حکومت قائم رہی، آج پچھلی 1 صدی کے اندر وہاں پر مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ رہنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے، وہاں پر اپنی عبادتیں کرنے کا بھی ادھیکار نہیں ہے، نمازیں پڑھنے کا بھی آج ان کے پاس ادھیکار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا ارے عراق کے اوپر ہو رہا ہے، ارے لیبیا پہ معاملہ ہے، ارے شام کے اوپر معاملہ ہے، ارے عراق پہ چل رہا ہے، ارے افغانستان کے ساتھ معاملہ ہے، ارے برما پہ چل رہا ہے، ہم سیف ہیں، ہم سیف ہاؤس میں ہیں، ہم سیف کنٹری میں ہیں۔ نہیں مسلمانوں، اگلا نمبر تم میں سے کسی ایک کا ہے، اگلا نمبر تم میں سے کسی ایک کا ہے، اسی لیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی، داستانوں میں ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو، اپنی غیرت ایمانی کو بیدار کرو، اپنے مسلمانی شعور کو بیدار کرو، اپنا رشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے جوڑ لو۔ آج بھی جس تنزلی اور جس تنزلی کے ساتھ، جس تنزلی میں تم جا رہے ہو، جتنی تیزی کے ساتھ تنزلی میں جا رہے ہو، تم جتنی تیزی کے ساتھ مسمار کیے جا رہے ہو، انشاءاللہ تم دہلیز مصطفیٰ سے، تم خانقاہوں سے، تم علماء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عروج عطا کر دے گا، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی شان عطا کر دے گا، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہی دبدبہ عطا کر دے گا کہ دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا